بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک گاؤں میں کچھ دنوں سے نہایت ہی خوفناک واردات ہو رہی تھی۔ گاؤں کے کچے گھر اور جھونپڑیوں میں رہنے والے جب رات کو تھک ہا کر سو جاتے تو کسی پہر ایک آدم خور شیر ان کی جھونپڑیوں یا گھر میں خاموشی سے داخل ہوتا اور ان کا کوئی بچہ اٹھا کر لے جا کر اسے اپنی غذا بنا لیتا۔ اگلے دن شور مچتا، اس گاؤں کے صاحب اقتدار وڈیرے اور امراء آتے اور ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے اور انہیں کوئی آٹا، کوئی پانی کی بوتل، کوئی خیمہ دیتا، فوٹو بنواتا، حوصلہ دیتا اور چلا جاتا۔ شیر واردات پہ واردات کر رہا تھا۔ غریب بیچارے دہائیاں دے رہے تھے کہ شیر جب چاہے آ جاتا ہے، کبھی ہمارے مال مویشی، کبھی بچے، کبھی ہمیں کھا لیتا ہے، اسے پکڑنے کا کوئی بندوبست کرو۔ لیکن ان کے حکمران انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیتے کہ یہ شیر اصل میں اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ آپ لوگ توبہ کرو اور معافی مانگو۔ ایسے ہی شیر غریبوں کا نقصان کرتا جاتا ہے اور حکمران کبھی کالے کپڑے پہن کر، کبھی پی کیپ پہن کر، کبھی دریاؤں میں کشتیوں پر بیٹھ کر، کبھی ہیلی کاپٹروں میں بیٹھ کر، کبھی دوسرے لوگوں سے متاثرین شیر کے لیے امداد کی اپیل کے نام پر ٹیلی تھون کرتے، ویڈیو تصاویر بنواتے اور نمبر بنا کر عوام کو مطمئن کر دیتے۔ پھر ایک رات شیر ایک ایسے شخص کے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے جسے دعا کرنی آتی تھی۔ وہ ٹوٹے دل سے کائنات کے مالک کو پکار اٹھا اور کہا، میرے مالک، میں یہ نہیں کہتا کہ شیر مر جائے، نہیں میرے خدا، شیر نہ مرے، بلکہ یہی شیر اس گاؤں کے اس صاحب اقتدار اور حکمران کے گھر پر بھی حملہ کرے جیسے اس نے میرے گھر پر حملہ کیا، اور اس کے بچے کو بھی ویسے ہی اٹھا کر لے جائے جیسے میرے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا۔ میرے مالک، میری یہ دعا قبول فرما۔ اگلی صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو گاؤں میں شور مچا ہوا تھا کہ شیر وڈیرے کے بنگلے کی اونچی دیوار پھلانگ کر اس کے بچے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ وڈیرے کے تمام تعلق والے دوست، رشتہ دار اپنی جیپوں پر جدید اسلحہ، سراغ رساں اور شکاری کتے لے کر، شکار پکڑنے والی جال لے کر، ڈرون، ہیلی کاپٹر، بختر بند گاڑیوں کے ساتھ زور شور سے شیر کو ڈھونڈنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ سراغ رساں کتے اور کھوجی شیر کی بو اور کھروں سے سراغ لگا رہے تھے اور آخر کار شیر مل جاتا ہے۔ چوہدری جو اس مہم کی خود سربراہی کر رہا تھا، اس نے کہا، مجھے شیر زندہ چاہیے۔ شیر مضبوط جال سے پکڑ کر گاؤں کے بڑے میدان میں لایا گیا اور اسے مار کر اونچی جگہ لٹکا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں حکمران طبقہ کہہ رہا تھا کہ بھائی، جھونپڑیوں اور کچے مکانوں کی تو بات اور تھی، شیر کا اب جھاکا زیادہ کھل گیا تھا، اب اسے کتے کی موت مارنا ضروری ہو گیا تھا۔ اور غریب اور کمزور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے حکمران ہم سے جھوٹ کہتے تھے کہ ہمارے گناہوں کے عذاب کے طور پر شیر ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اگر گناہوں کی بات ہوتی تو ہمارے حکمران ہم سے بڑے خائن، گنہگار اور کرپٹ ہیں۔ ان کی ایک بچے کے مر جانے پر ہی شیر کو کتے کی موت نہ مرنا پڑتا۔ گاؤں والے جان چکے تھے کہ شیر عذاب نئی مصیبت تھا اور مصیبت کے حل نکالے جاتے ہیں، لیکن جو بھی ہو، اس کے بعد کسی شیر، چیتے، کتے کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ گاؤں پر دوبارہ حملہ کرے۔ ویورز، ملک پاکستان میں یا صوبے پانی کم یا نہ ملنے کی وجہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں یا سیلاب کی وجہ سے غرق ہو کر ڈوب کر مر رہے ہوتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں تباہ غریب کسان اور ہاری ہوتے ہیں۔ سوکھے اور قحط کا شکار بھی کچے کا علاقہ ہوتا ہے اور سیلاب کا شکار بھی کچے کے علاقے کے غریب اور مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ ڈیم کیوں نہیں بنائے جاتے؟ دعا کریں کہ اب جب بھی سیلاب آئے تو اس سیلاب میں بلاول ہاؤس، رائیونڈ کے محل، بنی گالے، ڈی ایچ اے، جی ایچ کے او بھی غرق ہوں۔ یقین کیجئے گا 1 سال میں ڈیم بن جائیں گے۔ سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، ان کی تو ہم ترجیح ہیں ہی نہیں، لیکن جو ان مفاد پر سیاستدانوں کو ہم پر مسلط بھی چٹکی بجا کر دیتے ہیں اور انہیں اقتدار سے نکال بھی جب مرضی دیتے ہیں، کیا ہم ان کی بھی ترجیح نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر دعا کریں گے کہ جس سیلاب، مہنگائی، بدامنی، کرپشن اور ناانصافی،
لوڈ شیڈنگ کی آگ میں عوام جھلس رہے ہیں، اس میں آپ کے بھی پیارے، آپ کی بھی اولادیں جھلسیں، کیونکہ جب تک آگ آپ کے دامن تک نہ پہنچے احساس آپ کو بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ جاگنے کے لیے پھر کسی 16 دسمبر اور آرمی پبلک اسکول حملے کے منتظر ہیں؟ کیا آپ تب ہی جاگیں گے جب کوئی آرمی آفیسرز کے بچوں پر حملہ ہوگا؟ آپ کو جگانے کے لیے 130 آرمی آفیسرز کے بچوں اور ان کے 20-25 ٹیچروں کی بھی ضرورت پھر پڑے گی۔ آپ نے اگر اختیار، پاور اپنے پاس رکھنا ہے تو سانحہ ساہیوال پر بھی جاگیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بھی جاگیں، سانحہ 12 مئی پر بھی جاگیں، لال مسجد پر بھی جاگیں۔ بے تحاشا کرپشن پر چپ، مہنگائی کے پہاڑ توڑے جانے پر چپ، لوڈ شیڈنگ پر چپ، ناانصافی، عدم عدالت پر چپ۔ جب درد صرف اپنے بیٹے یا بیٹی کی تکلیف میں آنے پر محسوس ہو اور دوسروں کے بچوں کی تکلیف میں نہ محسوس ہو